اور وہ اتنا بڑا کریم ہے سبحان اللہ، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لوگوں بخشنے والا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے، اللہ اللہ، وہ بڑا کریم ہے، مدد کرنے والا وہ، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا وہ، اور جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو امید کا دروازہ کھولنے والا وہ۔ ابھی ترکی میں بڑا بھیانک، بہت بھیانک زلزلہ آیا، اس کا میں ذکر کروں گا، مگر میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد ایک دودھ پیتا بچہ ریسکیو کیا، بہت مشکل کے بعد وہ عمارت سے ڈھانچہ گر گیا تھا، اس بچے کو نکالا گیا، بتاؤ اس ڈھانچے میں جہاں بڑے بڑوں کا دم ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی میاں، لوگوں کی آہیں نکل گئی ہیں، ویران ہو گئے، ملبوں کے ڈھیر بن گئی، پوری پوری عمارتیں، پورے محلے ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، بڑے بڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، مگر وہ دودھ پیتا بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں کیے ہوئے ہے، تبھی کسی اخبار والے نے فوٹو لے لیا، 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ نکلا، تب بھی منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے تھا، وہ کون ہے جس نے اس بچے کی جان بچا لی؟ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے، شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے، وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بناتا ہے۔ ان مدرسوں کا فائدہ دیکھو سبحان اللہ، تمہیں اندازہ نہیں، آج میں دیکھتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا، مگر بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچوں پہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں، ان کے لباس پہ پھپکیاں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھنا نادانوں، یہ مدرسوں کا فیضان ہے، جو مسجدوں کی میناروں سے آذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری رات یار تم ظہر پڑھے بغیر کام کرتے ہو، اثر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء بھی غائب، اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، مگر یہ ذرا سے بچے، کوئی سوار سے آیا ہے، کوئی کیمری سے آیا ہے، کوئی بلاسپور سے آیا ہے، بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں، بہار سے آئے، بنگال سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے، یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے تم ہی ماں باپ ہو، ان سے محبت کرو، نفرت نہ کیا کرو، 4-5 دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے، ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں۔ مولانا قمر صاحب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی بقرعید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرعید آئے گی، کب گھر جا کر کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ آج اگر کوئی عالم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا عتیت نہیں دیکھتے، اس کا ماضی نہیں دیکھتے، اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ، اس نے جنرل ٹکٹ سے سواریاں کی ہیں، جنرل ڈبوں میں دھکے کھائے ہیں، کتنی پریشانی اٹھائی ہے، 15 سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تب جا کر کے مولانا قمر مصباحی بنتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے۔ او بھائیو، کسی عالم کو اگر تم خوشحال دیکھو تو اس سے حسد نہ کیا کرو، اس کا ماضی دیکھ لیا کرو، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو، اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالم دین بنانا ہے، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے، اور جس کا دین سلامت رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے۔ رات میں عشاء کے دیکھو مغرب کی نماز پڑھی بچوں نے، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء کے بعد بعض مدرسوں میں جہاں مغرب بعد کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے حضرت،
اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار، صرف اعتراض کرتے ہو، مثبت پہلو نہیں دیکھو گے ان بچوں کا۔ وہ فرشتے نہیں ہیں، ویکنس ہو سکتی ہے جی بے لیکن شک، نامکار والو تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے، چلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اساتذہ کو خوب رسپیکٹ کر رہے ہو، اس لیے تمہیں سلام کروں گا۔ تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا، وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی، اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی، بے شک، سبحان اللہ، ہو ہی جائے سبحان گا۔ اللہ۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو۔ مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء سے 11 بجے تک 12 بجے تک قرآن پڑھا، اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے، استاذ بھی اٹھ گیا، وہ استاذ جسے تم 12-15 ہزار روپے دے کر کے اپنا غلام سمجھتے ہو، وہ استاذ بیچارہ 4 بجے اٹھ گیا اور کمچی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے۔ تم نے تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑے ہوئے، ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو، ارے ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مدارس کے طلباء کو حقیر سمجھا جائے گا، جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے طلباء کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے طالبان علوم نبویہ، دل تھوڑا نہیں کرنا، جب تم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے، مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہ نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا، دین کو چھوڑ مت بیٹھنا، علم دین سے اپنا رشتہ مت توڑ دینا، دین کا کام تم ہی کو کرنا ہے۔ دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو اجر ملے گا اس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور حافظ قرآن سے پتہ ہے رب کیا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ عامل ہو، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو، اور اللہ چاہے تو ویسے بھی وہ تو مالک ہے، خالق ہے۔ رب فرمائے گا، او حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا، یہ کہہ لو کہ جنت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور سن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی مت پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، آل عمران پڑھے گا، سورہ نساء پڑھے گا، سورہ مائدہ پڑھے گا، سورہ انعام پڑھے گا، سورہ اعراف پڑھے گا، سورہ انفال پڑھے گا، سورہ توبہ پڑھے گا، وہ سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، جب تو والناس پہ پہنچے گا، سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت فیضانی غوثی اعظم، عظمت قرآن، شان قرآن۔ نامکار والو تم نے کھانا کھلایا ہے، محبت کی ہے، مدرسے کا تعاون کیا ہے، جلسے میں بھی تعاون کیا ہے، آئے بھی ہو، محبت میں بیٹھے ہو، دل تھوڑا نہ کرنا۔ یہ 3 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اللہ نے چاہا یہ 300 کو بنائیں گے۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو، اور آواز آئے، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ 300 بچوں کو بنائیں گے، وہ 300 3000 کو بنائیں گے۔ علم کا چراغ ہے، پھلتا پھولتا چلا جائے گا، جلتا چلا جائے گا۔ اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، دیگر حفاظ کرام کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے، قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، قرآن مٹ جائے گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، نانکار والوں میری طرف دیکھو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نادانوں، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے تشہیر العلوم، یہاں کے 3 بچے کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے ہوئے ان سے کہنے لگے سبحان اللہ۔ آئیے حضرت تشریف لائیے ماشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی
آپ لوگ بیٹھے رہیں. آمد آئیے عثمان بھائی علماء ماشاءاللہ سنت. بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت پیارا پڑھتے ہیں ہمارے عثمان ہارونی صاحب ماشاءاللہ. خیریت سے ہیں بھائی ماشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وقت بھی کم ہے, میرے فوراً بعد پھر ہارونی صاحب تشریف لائیں گے. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہ تینوں حافظ قرآن حفاظ کھڑے ہو گئے, سینہ سپر ہو کر کے دنیا والوں سے کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا, دین کا نام مٹ نہیں سکتا. سارے لوگ پڑھے میرے ساتھ, حق کا پیغام مٹ نہیں. جو قرآن جلا رہے ہیں, قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, وہ ایک اپنے لکھنؤ کا بھی تو تھا نا وسیم نام کا, وہ اب تو سنا کچھ اور نام ہو گیا ہے اس کا. وہ قرآن بدلنے چلا تھا, قدرت نے اسی کو بدل دیا, وہ ختم ہو گیا, مٹ گیا. اب تو حکومت نے بھی اس کو لات مار دی, نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہاں تو پٹائی ہونا ہی ہے مگر یہاں بھی رسوائی شروع ہو گئی. ارے یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. قرآن رب کی کتاب ہے, جو قرآن کو مٹانے کی بات کرے گا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ واہ واہ. یہ 3 بچے تو تمہارے تشریح علوم کے, اور اگر میں مدارس جوڑ لوں پورے سوار کے ضلع رامپور کے تو میاں 1000 تو ضلع رامپور ہی میں نکل جاتے ہوں گے حفاظ. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قاری احمد علی صاحب, اتنے ہی حفاظ بڑھ رہے ہیں. پہلے مسجدوں کے متولی تلاش کرتے تھے, مفتی شاہد صاحب کے پاس پہنچ گئے. رامپور میں مولانا قمر صاحب کے اساتذہ, ہم سب کے اساتذہ رہتے ہیں وہاں پر, ان کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب ہمیں حافظ جی کی ضرورت ہے. پہلے حافظ کم تھے, مسجدیں زیادہ تھیں. اب حالت یہ ہے کارخانے بھی کم پڑ گئے, مسجدوں کو کم پڑے ہوئے تو کافی زمانہ ہو گیا. اب تو بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں کئی حافظ قرآن شریف سن بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے قرآن مٹ جائے گا, مگر زمینی سچائی یہ کہہ رہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ. اللہ خوش رکھے, جزائے خیر. سب کو, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو خوش رکھے. ذرا زور سے بولیں. تینوں بچوں کی طرف سے پڑھ رہا تھا حق کا پیغام مٹ نہیں. پورا مجمع پڑھے, میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا چونکہ مجھے اپنے دونوں مہمانوں کا خیال ہے, اور الحمدللہ میں ان اسٹیجی لوگوں میں سے ہوں جو اپنے بعد والوں کو خیال کرتا ہوں. اور بھی ہیں مگر میں بھی ان میں سے ہوں. خواہ مجھے 30 منٹ بولنا پڑے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بعد ہوتا تو میں بھی تو ویٹنگ لسٹ میں ہی ہوتا, اس لیے خیال رکھنا چاہیے اہل اسٹیج کو بھی ایک دوسرے کا. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے والوں نے میرا خیال کیا تو میں اپنے بعد والوں کا خیال کروں گا. الحمدللہ. پڑھیے ذرا زور سے سبحان اللہ. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا, دین. ارے آپ تو دعا دے دو بزرگوں ہمارے, وہی کافی ہے. یہ پیسہ دینے کے لیے تو جوان بہت ہیں, آپ تو بڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. بیٹھیے, اللہ خوش رکھے آپ کو. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا, دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی, ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھی. بہت. ارے بہت سی مرغیاں حلال ہو گئیں قرآن کو مٹانے والی. اور تسلیمہ نسرین تھی بنگلہ دیش کی, ایسی بیماری میں گرفتار ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی. سلمان رشدی تھا وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. اور یہ اپنے بھارت میں یہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا. منحوسوں کا زیادہ نام لینا صحیح نہیں ہے پاکیزہ جلسوں میں. میں نے تو ایک دن ویڈیو کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تو اس میں ایسے رو رہا تھا جیسے بلی, جیسے وہ جو کھسیانی بلی کھمبے کو نوچتی ہے. وہ تو یہ اچھا کہ کھمبے پہ کرنٹ نہیں آ رہا ورنہ وہیں پچک جائے گا. ارے ذلت ان کے مقدر میں ہے جو قرآن سے ٹکرائے گا. اور نانکار والوں سے سبق حاصل کرو, خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں, مجھے بتا رہے تھے نواب بھائی نے بھی بتایا, مولانا قمر صاحب نے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ الحمدللہ ان بستیوں جیسے ہیں جو بچوں کو بالکل آل اولاد کی طرح پالتے ہیں.
مہمان سخاوت تو نظر آ ہی رہی ہے ماشاءاللہ، اور جو باقی یہ بعد میں نظر آ جائے گی عثمان بھائی، الحمدللہ کیوں بھائی عثمان بھائی الحمدللہ سخاوت تو ہے ہی ماشاءاللہ۔ میری طرف دیکھیے ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی اب تو تقریر مختصر ہوگی عزیز، اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ بس یہ واقعہ سناؤں پھر تقریر ختم۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، اگر بچے پڑھیں گے تبھی تم آباد رہو، بہت اچھا بول رہا، تبھی تم آباد رہو گے۔ دیکھو تعلیم، حضور علم کے بارے میں پتا کیا کہتے ہیں؟ علم اجالا ہے۔ علم حسن بھائی جب اجالا ہوگا تبھی تو اندھیرا ختم ہوگا۔ آج گاؤں گاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی بندی کے، خاندان کے، گروپ بندی کے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بلکہ میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں بھئی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مت لڑو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سنبھال کے رکھو، بچوں کو پڑھاؤ، MBBS بناؤ، عالم بھی بناؤ، فقیہ بناؤ، انجینئر بناؤ، مگر پہلے انہیں دین کی ضروری تعلیم دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی، ابا کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے، روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، اور تو اتنا بد نصیب، تیرا باپ بھی بد نصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی، اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ابا کا جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ تب احساس ہوگا تو اس امیر سے تو وہی غریب اچھا جو رکشہ چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے، اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے وہ حافظ قرآن، اگرچہ وہ ناظرہ خواہ ہو، حافظ نہ ہو، ناظرہ خواہ ہو، مگر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہو، وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا نا اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑے گا، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑے گا، تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا، جو سوز و گداز ہوگا، وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا، اور دعا تبھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے، لگن زیادہ ہوتی ہے اور رقت زیادہ ہوتی ہے، دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی برس رہی ہیں، مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا، وہ باپ جو جمعرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا، اور جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا، یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو دل قطاری ہے، رو رہا ہے، دعائے جنازہ پہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، چوتھی تکبیر کہی نماز سے فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد رو رہا ہے، قبرستان کی طرف جا رہا ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے، مالک میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے، میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، فرشتے کہیں گے مولا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، رب کہے گا فرشتوں میں غفار بھی تو ہوں، میں ستار بھی تو ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، رحیم ہوں، میں کریم ہوں، اے فرشتوں تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں قرآن، ہمارے سنبل میں ہے کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنو۔ میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں، کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں، آب و ہوا اچھی ملتی ہے، اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یہ بہت ڈینجر چیز ہے بھائی صاحب، جھگڑوں سے تو بچو، جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا، ایسی گردن دبا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ، سارے بدلے تم مت لو کہ مجھے ایسے کہہ دیا گھور کے دیکھ رہا تھا، اب رائفل نکال، اس نے ڈنڈا نکالا تم نے رائفل نکالی، ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے مگر رائفل نکال کر کے لائے، غصہ آپے سے باہر ہے، کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو، بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ انتقام لے لے گا، تم برداشت کر دو، تم برداشت کرو، کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بچتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے، اپنا بھی فائدہ ہے مخالف کا بھی فائدہ ہے، اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے، میں بھی دیہات میں رہتا ہوں مولانا قمر صاحب مجھے پتا ہے، جو حالات دیہات کے رامپور میں ہے نا وہی حالات سنبل میں ہیں، دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت
ہوتے ہیں. ارے الیکشن ختم ہو گئے, جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم. اپنی اپنی محنت کرو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, کوشش کرو, مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو. ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے, دین کی دشمنی تھوڑی ہے. ہماری طرف کئی گاؤں ہیں ماشاءاللہ, دونوں پردھان آپس میں دعا سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں ہر جگہ یہ ماحول بنے, اور دوسرا اگر سلام نہیں کرتا تو اس کا کردار ہے تم جھک کے سلام کرو. حسان وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ وہ بڑھ کر سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. تم سلام کرو گے ایک دن اسے شرم آ ہی جائے گی. ادب, میں ذرا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں ذرا. ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. جھگڑے ختم کرو, بچوں کو پڑھاؤ, بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے پارٹی بندی چلتی رہتی ہے, سب کی اپنے اپنا ایک وہ ہے, لیکن مجھے اعظم خان صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگا بھائی. انہوں نے بولا تھا کہیں پہ, وہ میں نے اور جگہ تقریر میں بولا, سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اپنی نسلوں کے بارے میں اگر تم بھی نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, تمہیں ہی پڑھانا پڑے گا. دیکھ تعلیم کا ذوق کیسے ہوتا ہے. حضرت امام ابو یوسف المتوفا 182 ہجری, امام اعظم المتوفا 150 ہجری, یہ شاگرد ہیں امام اعظم کے. بڑے ذہین تھے, مگر ماں گھر کی حالت صحیح نہیں تھی امام ابو یوسف کی. تو ایک دن دیکھ لیا امام اعظم نے, پیشانی سمجھ گئے بچہ ذہین ہے, اور کہا بوڑھی عورت اس بچے کو مجھے دے دے, میں تیرے بچے کو پڑھاؤں گا. یار ٹیچر بھی ہو تو پھر ہمارے امام اعظم جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض امام اعظم کی علم حدیث پہ بات کرتے ہیں, وقت ہوتا تو بتاتا, امام اعظم کی بات کرتے ہو. ارے ہمارا امام اعظم تو خدا کی قسم واقعی میں اعظم ہی ہے. حق ہے, ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں, اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بوڑھی اپنے بچے کو بھیج دے, تو بعض عورت, حالانکہ وہ بلا شبہ ان کی ماں تھی, مگر ان کا ذوق نہیں تھا پڑھانے کا, اور آپ خاموشی سے لے آتے تھے. ارے ابو یوسف, کہا یعقوب نام تھا, کہا یعقوب بیٹے آ جایا کر. اب وہ چلے جاتے تو ان کو بھی ذوق تھا. اور علم کی پیاس تو ایسی ہوتی ہے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ایک دفعہ ذوق ہو جائے. کتنے بچے اشرفی میں پڑھتے تھے, پوچھو قمر بھائی سے. ہم لوگ تو خیر گھر سے مالی حالت میں ٹھیک تھے, کتنے بچے ایسے تھے. ایک بچہ تھا نہیں وہ بہار کا, وہ کئی بچے تھے کہ رمضان شریف میں جو یہ جو آج کل نذرانوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا مساجد کے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے کاروبار بنایا, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ملتا ہے خوشی سے, اس پہ بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو رمضان شریف میں جو نذرانہ ملتا تھا, اس نذرانے سے پورے سال کی تعلیم کا خرچہ کرتا تھا. برکاتی ہاسٹل میں وہ بچہ رہتا تھا, تو بڑا خیال, وہ بتاتا تھا اپنے حالات کے, حضرت آدھا نذرانہ میں گھر پہ دے دیتا ہوں حسن بھائی, اور آدھا نذرانہ میں اپنے لیے پڑھتا تھا. وہ اس کو پیاس تھی علم کی. یہ تو پیاس ہی ایسی ہے, لگ جائے تو ختم کہاں ہوتی ہے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے تھے کہ پڑھنے کی شروعات تو یعنی پڑھنے کی شروعات تو تب ہوتی ہے جب فارغ ہو جاتا ہے بچہ. وہ تو ذوق, ارے علم تو ایک سمندر ہے نا, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ کا خطبہ نہیں پڑھا جائے گا ان عین غینوں سے. ہاں, اعلیٰ حضرت کو بعض لوگ کہتے ہیں صرف مولانا ہی تو تھے. ابے مولانا نہیں تھے, پڑھ کے دیکھ اعلیٰ حضرت کو. وہ حضرت شرف ملت نے کہا تھا کہ کیا تھا وہ شعر, کہ مینار قصر رضا تو بہت بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, تم ہدایت بخشش ہی پڑھ کے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, علم اعلیٰ حضرت. واہ حسان بھائی, وہ اعلیٰ حضرت نے جو مفتی کے لیے علوم بتائے ہیں نا, علوم, جس کا املا صحیح نہ ہو اور جس کی اردو صحیح نہ ہو, اردو تو اردو, جو عالمیت صحیح سے پڑھا ہوا نہ ہو وہی نہ پڑھ پائے گا نقل کے ساتھ.
रटना तो दूर की बात है, मेरे आला हजरत, अबे दुनिया ने कोई आला हजरत बिलाई वजह माना। मैं देख रहा हूँ, मैं उन मुजाविरों की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक मुजाविर साहब, मुजाविर भी नहीं कहना चाहिए, डाकू है, मुजाविर तो एक अच्छी इस्तिलाह है भाई, जो खिदमत करते हैं मज़ाहिर की, वो एक औरत का वो बांध रहा है। मामा ये आला हजरत से चिढ़ते यूं ही तो हैं। अरे आला हजरत का जो मौक़िफ़ है वो तने तनहा उनका थोड़ी है, वो है जो हुजूर ने दिया, सहाबा का है, अहले बैत का है। और अपने भारत की बात करो तो जो गरीब नवाज का मौक़िफ़ है वही आला हजरत का है। आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि चूंकि इस सदी में नाम उनका ज्यादा लिया जाता है इसलिए चिढ़ते हैं। और मकसद क्या है कि मज़ारों पे बैठ के डाका डालें। एक औरत को छूने की इजाजत नहीं है। अरे यार गैर महरम हो तो देखने की इजाजत नहीं, तुम उसके सर पे अमामा लपेट रहे हो, अमामे की भी तौहीन कर रहे हो। ऐसे ही लोग आला हजरत के बारे में बकवास करते हैं। अगर आला हजरत को समझना है तो फिर सदरुल शरिया को पढ़ना होगा, आला हजरत को समझना है तो अजमलुल उलमा को पढ़ना होगा, मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल को समझना होगा, आला हजरत को समझना है तो शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी को पढ़ना होगा, मुहद्दिस आजम हिंद को पढ़ना होगा। बड़े बड़ों ने जब आला हजरत को पढ़ा तो खुदा की कसम उन्होंने मोहब्बत के साथ यही कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये गुलू नहीं है, ये सच्चाई है। जब कुरान की आयतों के हवाले से साइंसदानों ने बकवास की तो मेरा रजा था। जो आपने जमीन के हवाले से किताब लिखी थी, और ऐसी किताब के बड़े बड़ों को समझने में पसीना आ जाता है। हमारे आला हजरत की बात करते हैं, अबे जिस मौजू पे लिखते हैं ना, किताब का नाम भी वही लिखते हैं, यानी किताब के नाम से साबित हो जाता है कि किताब है किस टॉपिक पे, और उसी नाम से तारीख भी निकल के आती है कि किस सन हिजरी में लिखी थी। ये हमारे आला हजरत हैं। और अशार की बात मैं कर रहा था, बात खैर काफी दूर निकल आई। मैं ये कह रहा था, आप लोगों को समझा रहा था कि इल्म हासिल करने के लिए बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती हैं। वो मिस्र में हजरत, मिस्र में जामे अजहर में कई अहबाब ने बताया कि जब वहाँ आला हजरत की किताबें पेश की गईं तो वो हैरत में पड़े हुए थे। कह रहे थे यार अजम में इतना बड़ा आलिम पैदा हो गया, चूंकि वो तो अरब हैं और आला हजरत की तो अरबी भी ऐसी सुबहान अल्लाह फसीह हो बलीग, बड़े बड़े लोग। ये सच्ची बात है इसमें और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आला हजरत का जब हवाला पेश हो तो दीगर बुजुर्गान दीन का भी हो, ताकि दुनिया ये समझे। चूँकि कुछ हासिदीन भी है ना, सोचते हैं ये आला हजरत नहीं कहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आला हजरत ने वही कहा है जो सारे बुजुर्गों ने कहा है। हाँ, जो हुजूर से सहाबा और सहाबा से ताबीन ऐसी आगे बढ़ता रहा। अपने भारत में आ जाओ तो मुजद्दिद अल-फसानी ने वही कहा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने वही कहा, शाह अब्दुल अजीज की तोहफा इसने अशरिया पढ़ो रद्द रवाफिस पर, वो भी वही। अपनी बदायूं के अल्लामा ताजुल फहूल बदायूनी अलैहि रहमत जो आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिनकी मदह में खुद आला हजरत ने लिखा है माशाअल्लाह, इतने बड़े अकाबिर किचोचा हो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों से कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, झगड़ों से बचा लो यार अपनी नस्लों को, और झगड़ा हो ना तो खुद ही निपटा लो। बुरी तो नहीं लग रही हुई मेरी बात ना? दो तीन आदमी बड़ी घुर्रिया के देख रहे हैं। आला हजरत कहते हैं अपना मामला खुद हल करो, वरना दोनों पार्टियों से पैसा बराबर जाएगा और दोनों के आदमी बराबर जाएंगे जेल में। एक दो इधर उधर हो सकता है। बड़े बूढ़ों को, हर पार्टी में समझदार लोग भी होते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। पता है फितने क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि समझदार लोग पीछे हट जाते हैं, अमन पसंद लोग डर जाते हैं, यार हम क्यों पढ़ें, पढ़ना चाहिए। अगर हमारे पढ़ने से आग बुझती हो तो पढ़ना, थोड़ी देर की बुराई तो आएगी, बस बच्चों को पढ़ाओ। देखो याकूब को इमाम आजम इमाम अबू यूसुफ को रखा। एक दिन आ गई उनकी अम्मा, कहा भाई मेरे बेटे को तो मेरे हवाले कर दो, घर का खर्चा इसी की कमाई से है। मेरे इमाम आजम ने कहा ए बूढ़ी माँ ये बता तेरे घर का खर्चा कितने पैसों में चलता है? आया है उस्ताज भी हो तो फिर हमारे इमाम जैसे। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? मैं बच्चों से भी कहता हूँ बेटा जब फारिग हो के बड़े बन जाओ ना तो उन्हें मत भूल जाना जिन्होंने तुम्हें कायदे बगदादी पढ़ाया। वाह वाह वाह।
جنہوں نے تمہیں یسرنا القرآن یا ناظرہ پڑھایا تو انہیں بھول مت جانا، کیا بات، بلکہ اپنے اساتذہ کو دیکھا کرو تو کہا کرو خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، جی۔ پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ واہ، مفتی صاحب تشریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، ختم کر رہا ہوں بس۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، آمد علماء اہل سنت، سب کا لحاظ آمد علماء اہل سنت، نعرے آئیے مفتی تکبیر، صاحب، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے حضرت رہیے، بیٹھے علامہ رہیے، بیٹھے مفتی رہیے، یونس صاحب ہم لوگ قبلہ، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لوگ بیٹھے حضرت رہیے۔ علامہ مفتی یونس رضا قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس ماشاءاللہ، آئیے آئیے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بھائی بہت محنت کر رہے ہیں مولانا حسنین صاحب، میں نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آئیے حضرت خیریت سے ماشاءاللہ بیٹھی بیٹھیے، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شعراء آفاق خطیب ماشاءاللہ، اور میں تو بلکہ کہتا ہوں یہ صرف خطیب نہیں ہے، بہترین ادیب بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ تو یہ توجہ نہ دیں تو بات الگ ہے، ورنہ بہت گہرا آدمی ہے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نخاسخ علوم میں ماشاءاللہ بہت سے بچے، اور ابھی اسی درمیان حضرت مفتی یونس صاحب قبلہ، مولانا قمر صاحب، انہوں نے ہمارا امتحان لیا تھا قادریہ میں، جب ہم ثالثہ میں پڑھتے تھے تب حضرت نے ہمارا امتحان لیا تھا ماشاءاللہ، اور سادہ شخصیت ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، ایک اعتبار سے یہ ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کے جونیئر ہیں، چونکہ ان کے استاد اور حضرت مفتی عمران حنفی صاحب کے استاد اور میرے استاد ایک ہی ہیں، حضرت مفتی اسحاق صاحب قبلہ کیمری والے۔ ارے وہ بھی سادہ سی شخصیت ہے مگر بہت گہری شخصیت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ یہ بات مکمل کروں تو امام اعظم نے کہا بوڑھی ماں یہ بتا تیرا خرچہ کم، ارے تم خرچے سے کیا لینا، کب بتا تو، کہ اتنا خرچہ میرے گھر کا ہے، کہ دیکھ تجھے خرچہ بھی میں دوں گا لیکن یعقوب کو میرے حوالے کر دے، چونکہ تیرے بیٹے کی پیشانی پر میں جو لکیریں دیکھ رہا ہوں بوڑھی ماں وہ تجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، تیرا بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ بادشاہوں کا کھانا کھائے گا، روغن پستہ کھائے گا، روغن پستہ، یہاں پستے نہیں ملتے، وہ روغن پستہ۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے کہا زعفران اور بادام کا حلوہ، ذرا زور سے بولو، زعفران اور بادام کا حلوہ۔ اب دیکھو بوڑھی ماں مطمئن ہو گئی چونکہ ان کو سیلری چاہیے تھی، تنخواہ، امام اعظم وہ تنخواہ دیتے رہے اور وہ یعقوب سے ابو یوسف اور پھر چیف جسٹس بنے۔ اللہ اللہ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ، مگر گورنمنٹ کے دباؤ میں نہیں آتے تھے، جو شریعت کا فیصلہ ہوتا تھا وہی کرتے تھے امام حضرت امام ابو یوسف المتوفہ 182 ہجری، جلالت علمی کا جھنڈا کل بھی فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا تھا اور آج بھی لہرا رہا ہے۔ امام اعظم کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو شیخین کہا جاتا ہے، اتنی بڑی شان ہے امام ابو یوسف کی۔ ایک دن خلیفہ وقت کے دربار سے حلوہ پیش ہوا، وہی حلوہ زعفران اور بادام کا بنا ہوا حلوہ، یا پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی بارگاہ میں روغن پستہ پیش کیا گیا اور آپ نے جب وہ کھانا دیکھا تو اپنے استاذ کی دعائیں یاد آ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مالک میرے استاذ نے جو دعا دی تھی آج پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا فارغ ہونے والے طلبہ سے یا جو فارغ ہو چکے ہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی اپنے اساتذہ کو بھولا مت دینا، کامیابی کے کسی بھی زینے پہ پہنچ جاؤ انہیں یاد رکھو جو تمہیں اس وقت چاہتے تھے جب تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کو بھی کبھی مت بھلا دینا، یہ بھی نہیں ہو کہ قابل ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان رہے ہو، اپنے اساتذہ کو نہیں پہچان رہے ہو۔ ارے یہ استاذ ہی تو ہوتا ہے جو تمہیں بولنا سکھاتا ہے یار، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے۔ یہ آخری بات، اور مولانا قمر صاحب بس آپ کی بات کا لحاظ کرتے ہو حضرت، یہ میں نے 5 منٹ بڑھائے، ابھی عراق سے خبر آئی اسی مہینے میں، ایک ماں کو، یہ ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا چونکہ ماؤں کو بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے پڑھانے کا اور بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم آپ یہاں سب بیٹھے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری تعلیم کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، وہ ہمیں نہ پڑھاتے تو شاید آج ہم آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ
اسکول پڑھنے جاتا تھا. اب پڑھ کے جب آیا تو اس کی ماں نے ایک دن اس کی کاپی پہ اس کے نام کے آگے طیار لکھ دیا. طیار عربی میں کہتے ہیں پائلٹ کو. یہ ابھی کی اسی مطلب دسمبر کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو وائرل ہوئی خبر دسمبر میں وائرل ہوئی. طیار لکھ دیا. ماں سے کہا ماں تو نے طیار کیوں لکھا؟ کہا بیٹے میں تجھے پائلٹ دیکھنا چاہتی ہوں. دین کی تعلیم تو حاصل کرے گا تو, مگر میں تجھے پائلٹ دیکھنا چاہتی ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس نے ایسی ٹھانی کہ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے, ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں جتنا درد ہوتا ہے نا, اتنا درد ہماری آپ کی پیدائش میں ہماری اور آپ کی ماں کو ہوا تھا. اے ماں تیرا خواب پورا کروں گا. اور اس نے جو صاحب پڑھنا شروع کیا ہے 1988 میں, یہ کاپی اس نے باضابطہ اس کا فوٹو بھی وائرل کیا. اور ماشاءاللہ دیکھو ابھی یہی دسمبر میں اس کی ماں نے عمرہ کیا, اور اس کی ماں نے یہ کہا تھا بیٹے میں جب مدینہ جاؤں یا مکہ جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ جس جہاز میں جاؤں اس جہاز کا پائلٹ میرا لاڈلا ہو, میرا بیٹا ہو. نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ اور بیٹے نے ثابت کر کے دکھا دیا. اس ماں کی دعاؤں سے, اس ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکل رہی ہوں گی. جو ماں جب چڑھ رہی ہوگی فلائٹ پہ اندر انٹر کر رہی ہوگی, اور سامنے پائلٹ بیٹا اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا ہوگا. اور اس نے صرف سیلیوٹ نہیں کیا قمر بھائی, اس نے اپنی ہسٹری لکھی ہے, میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا. وہ کہتا میری ماں جب انٹر ہوئی پائلٹ یعنی ہوائی جہاز کے اندر تو میں نے ماں کے قدموں کو چوما اور کہا ماں آج جو بلندی نظر آ رہی ہے وہ تیرے قدموں کی دھول کی برکت ہے. آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو عمرہ کرایا مولانا قمر صاحب آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ حج کرایا آپ نے, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. تم سے بھی کہتا ہوں یار پلاٹ خریدتے رہتے ہو, کاروبار کرتے ہو, ارے اپنے ماں باپ کو مکہ مدینہ بھی دکھا دو یار, ساتھ چلے جاؤ انہیں حج کرا دو. اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے. خیر زمانے طالب علمی تھا, طبیعت ناساسی مولانا قمر صاحب آپ تھے, ہمیں ماشاءاللہ رخصت کرنے آئے تھے, مجھے وہ وقت یاد نہیں ہے. یہ میرے بڑے اچھے جگری دوست سے میرے روم پارٹنر ہیں. تو اسی جس سال ہماری فراغت تھی اس سال والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا, لیکن میں نے بعد میں الحمدللہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا تاکہ ان کی دعائیں مجھے مل جائیں. چونکہ ماں باپ کا معاملہ اتنا بلند ہوتا ہے یار, ماں باپ جب نہیں رہتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اپنی ماں کی بھی قدر کرو, اپنے باپ کی بھی قدر کرو. اور اس بیٹے نے پائلٹ بن کے یہ ثابت کر دیا کہ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے, اور سونے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی خوب تیز چمکتا ہے. مٹی کا برتن تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے, اور سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا, کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا, وہ آج نہیں تو کل ہوگا. راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے, انہی کے شعر پہ تقریر ختم. انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو باقی بات ہوگی. اور ماشاءاللہ جو خطیب تشریف فرما آپ سنیں گے, سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سینئر ہے ہم سے, دل باغ باغ ہو جائے گا. راحت اندوری صاحب کا یہ شعر, اے بچوں تمہارے لیے جو جوان یہاں بیٹھے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, تمہیں جذبہ دلانے کے لیے راحت اندوری صاحب کا یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے.